الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قابل احترام کل آپ کے سامنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے متعلق عرض کیا گیا تھا۔ یہ قرآن پاک ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا دوسرا جملہ ہے ھدی للمتقین، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ یہ قرآن پاک ہدایت دینے والا ہے کس سے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کو ایسے راستے سے گزرنے کی نوبت آئی ہے جو جنگل والا راستہ ہو، کانٹوں والا راستہ ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بارہا ایسے راستوں سے گزرنے کا موقع ملا جن راستوں میں کانٹے ہوں، جھاڑ ہوں، کنکر ہوں، پتھر ہوں، ایسے راستوں سے بار بار میں گزرا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ایسے راستوں سے آپ گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے موقعوں پر جب میں گزرتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچ کر کے نکلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا کپڑوں میں الجھ نہ جائے، پھنس نہ جائے، پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اسی کو کہتے ہیں تقوی، بچ کر ڈر کر زندگی گزارنا، یہ چاہے تقوی ہے۔ احتیاط کے ساتھ، احتیاط کا دامن نہ چھوٹے، ایسے موقعوں پر بچ کر کے زندگی گزارنا، دنیا کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی ایمان اور عمل کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ انسان کو تقوی ہی ایمان پر اور عمل پر قائم رکھتا ہے، اور اگر تقوی نہ ہو تو آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ جانوروں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جب کھیتوں سے گزرتا ہے جانور تو کبھی ادھر منہ مارتا، کبھی ادھر منہ مارتا، کبھی ادھر منہ مارتا، کچھ بھی نہیں دیکھتا کس کا کھیت ہے، کس کا نقصان ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے، ہر موقع پر احتیاط کا پہلو اختیار کرتا، وہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو تحقیق کرتا علماء سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ ابھی ہم لوگ نماز کے لیے آئے، کتنے سارے لوگوں نے اپنی نیند کو قربان کیا ہوگا، کتنے سارے لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، صبح کے وقت نیند آتی ہے، کے باوجود جب مؤذن کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ فوراً اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد کی طرف آئے۔ سردی کا زمانہ ہے، گرمی کے دن ہے، چھوٹی رات ہوتی، رات کو کرن نہیں رہتا، اس کو نماز کے لیے آمادہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ 15 گھنٹے کا روزہ، بعض ملکوں میں 22 گھنٹوں کا روزہ ہوتا۔ آدمی کو بھوکا پیاسا رہنے پر کون سی چیز آمادہ کرتی؟ وہ تقوی ہے۔ انسان کھا بھی سکتا، پی بھی سکتا، اپنی خواہشات کو پورا بھی کر سکتا، لیکن اس کے باوجود 15 گھنٹے، 22 گھنٹوں تک پیاسا رہتا، بھوکا رہتا، اپنے تقاضوں کو، اپنی طبعی خواہشات کو روک کر کے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا گوارا کرتا۔ لیکن کھانے کا موقع آیا، پینے کا موقع آیا، اپنی طبعی خواہش کو پورا کرنے کا موقع آیا، جب بھی انسان اپنی طبعی خواہش کو پورا نہیں کرتا۔ قرآن کے اندر تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہوں پر کیا ہے کہ اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلات میں اس کے لیے راہوں کو ہموار بھی کر دیتے، راستوں کو نکال بھی دیتے۔ میں کچھ آپ کے سامنے مثال بیان کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد آدمی تھا، بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت۔ اس کا کام کیا تھا؟ راستوں میں ٹوکرے لے جا کر کے بیچنا، ٹوکرے لینا، پکارنا، بھائی کو ٹوکرا، کسی کو چاہیے کیا؟ تو وہ عابد بڑا ہی حسین خوبصورت تھا۔ اتفاق سے ایک محل کے سامنے سے اس کا گزر ہوا تو محل کے دروازے پر ایک باندی تھی، اس نے جا کر کے اپنی آقا سے کہا کہ آقا مالکہ، کہ ایک نہایت ہی حسین جمیل خوبصورت نوجوان دروازے پر کھڑا ہے اور صدا لگا رہا ہے کہ کوئی ٹوکرا دیتا، کیا کسی کو ٹوکرے کی ضرورت ہے کیا؟ تو اس نے مالکہ نے کہا کہ فوراً اس کو لے کر کے میرے پاس آؤ۔
चुनाचे वो बांधी आई और उसने आकर के कहा उस खूबसूरत आदमी से कि चलो हमारी मालिका आपको बुला रही है, उसको टोकने की जरूरत है। जब वो बेचारा आबिद आया तो उस बांदी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और उस बांदी ने दरवाजा बंद करके उस आबिद को ऊपर पहुंचा दिया, मंजिल के ऊपर के हिस्से में। ये बेचारा आया तो देखा कि वो मालिका निहायत ही खूबसूरत गद्दे पर बैठी हुई है और गुनाहों का उससे तकाजा कर रही है, मेरे साथ तुम ख्वाहिश मेरी पूरी करो। तो वो अभी सोचने लगा कि इतनी मैंने इबादत की है, रियाजत की है, मेहनत की है, थोड़ी देर के लिए ऐश के लिए मैं अल्लाह को नाराज कैसा करूं। तो उसने एक बहाना किया कि ठीक है मैं जरा ऊपर जाकर के आता हूं, मुझको जरा कुछ जरूरत है। तो उसने कहा ठीक है जाओ ऊपर। मालिका ने भेज दिया, औरत ने भेज दिया कि इसको शायद कुछ तकाजा होगा, ठीक है वहां से अपनी जरूरत पूरी करके आओ। ये बेचारा अभी ऊपर गया और ऊपर जाकर के सोचने लगा कि अब इधर से कोई रास्ता निकलने का तो है ही नहीं, क्या करूं अब। उसने अपने नफ्स को इसके लिए तैयार किया। देख तो इतने सालों से अल्लाह की इबादत कर रहा, कभी तू गुनाहों के करीब नहीं गया। चंद मिनटों की राहत और चंद मिनटों के ऐश के लिए अल्लाह को तू नाराज करेगा और जहन्नम के अंदर तुझको जलना पड़ेगा। उसने अपने नफ्स को आमादा करना शुरू किया कि ये काम करना नहीं है, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। उसने आमादा कर लिया, ऊपर से छलांग मार देना है। अल्लाह ताला का फजल देखिए, रहम देखिए, उसने जो है अपने नफ्स को आमादा किया और ऊपर से उसने छलांग मार दी। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया फौरन जाओ और उस बंदे को जमीन पर गिरने से पहले फजाओं में उसको आगोश में ले लो, उसको जमीन पर मत गिरने दो, उसको कोई चोट न पहुंचे, कोई तकलीफ न पहुंचे, उसको आगोश में ले लो तुम। चुनांचे वो आदमी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आगोश में आ गया, उसको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नीचे उतार दिया। उसके बाद वो बेचारा हांफता कांपता अपने घर पहुंचा, बीवी के सामने रोने लगा। तो बीवी ने पूछा कि क्या हुआ, उसने पूरा माजरा सुनाया। तो बीवी ने कहा कि आज तो टोकरा भी तुम बेच करके नहीं लाए, बच्चे क्या खाएंगे। उसने कहा कि टोकरे पूरे पड़े हुए उस मालदार औरत के घर के सामने, और मैं क्या करूं, गुनाह से बचने के लिए मैंने ऐसा काम किया, ऐसा अमल किया। तो उस आदमी ने कहा कि ठीक है आज हमारे बच्चे हम लोग से भूखे रह जाएंगे, लेकिन ऐसा काम करो कि जो अपना चूल्हा है, तन्नूर है, उसको सुलगा करके रख दो, ताकि आजू बाजू वालों को मालूम ना हो कि इसके घर में फाका है, इसके घर में भूख की वजह से लोग सो रहे हो खाली पेट। उसने जो है तन्नूर जला दिया। इत्तेफाक से बाजू की औरत आई आग मांगने। ये दोनों मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे थे। बाजू से एक औरत आई, जिसने कहा कि मुझको आग की जरूरत है। औरत ने कहा ठीक है ले लो। जब वो बाजू की औरत गई आग लेने तन्नूर पर, तो देखा कि वहाँ रोटियां बिल्कुल लगी हुई है। उसने आकर के भाग करके कहा उस आबिद की बीवी से, अरे तुम लोग यहाँ बातों में लगे हुए हो और तन्नूर में रोटियां जल रही है, जल्दी जाओ वरना रोटियां जल जाएंगी। जब वो दोनों भाग कर क्या देखा, तन्नूर की रोटियां भरी हुई है, पूरा तन्नूर रोटियों से लबरेज है। तो पता ये चला कि जब आदमी तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह का डर और खौफ उसके दिल के अंदर पैदा होता है, तो अल्लाह ताला हर किस्म की मुश्किलात में, हर किस्म की परेशानियों में, हर किस्म की तकलीफों में अल्लाह ताला उसके लिए रास्तों को निकाल देते हैं। आज हम क्या करेंगे मौलाना, हालात बड़े मुश्किल हैं, बगैर सूद लिए, बगैर कर्जा लिए कारोबार ही नहीं चलता। सूद नहीं लेंगे हमारा कारोबार नहीं चलेगा। अगर हम बेटी की शादी में कर्जा नहीं लेंगे, सूद पर नहीं लेंगे, शादी अगर हमने शान से न की तो हमारी नाक कट जाएगी। हम अगर ये काम नहीं करेंगे, रस्म और रवाज इख्तियार नहीं करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। ये सिर्फ बहानेबाजी है। अगर आदमी करना चाहे, शरीयत पर अमल करना चाहे, तो अल्लाह ताला उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात में रास्तों को आसान कर देते। देखिए कैसे कैसे वाकयात हैं, अल्लाह ताला ने उसके कैसे कैसे हालात में, मुश्किलात में अल्लाह ने उसके लिए रास्तों को हमवार किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सफर कर रहे थे, तो सेहरा का इलाका आया। आपको मालूम है अरब मुल्कों में सेहरा बहुत है, जंगला सेहरा वगैरह वहाँ बहुत है। तो एक जगह पर देखा कि एक नौजवान बकरियां चरा रहा। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा कि देखो भाई, हम लोग मुसाफिर आदमी है, एक बकरी हम लोगों को दे दो, ज़बह करेंगे, उसको काट करके टुकड़े बना करके पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुम भी खाना, और इसकी कीमत भी हम तुमको दे देंगे। तो उस बकरियां चराने वाले नौकर ने कहा, गुलाम ने कहा कि साहब ये बकरियां मेरी नहीं है, बकरियों का मालिक मैं नहीं,
بکریوں کا مالک کوئی اور ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے تمہارا مالک یہاں کہاں ہے؟ سینکڑوں بکریوں میں سے ایک بکری اگر تم نے مجھ کو دے دی اور میں تم کو قیمت دوں گا، تمہارے مالک کو کیا پتا چلے گا؟ بھیڑیا کھا گیا ہوگا، دے کر کے چلا گیا ہوگا، چور نے چوری کر لی ہوگی بکری۔ تو اس غلام نے کہا این اللہ، اللہ کہاں گیا؟ جنگلوں میں دیکھیے، صحرا میں دیکھیے، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا، وہ کیا کہا اللہ کہاں ہے؟ اللہ اللہ تو دیکھ رہا نا، میرا مالک دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو دیکھ رہا نا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا اور بچھا کر ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ تو اس غلام نے کہا، نوکر نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا یہ روزے کے مہینے تو نہیں ہے، روزے کا دن تو نہیں ہے، اتنی گرمی، اتنی دھوپ، صحرا کا علاقہ، اور تم نے روزہ رکھا، یہ کون سا روزہ ہے؟ تو نوکر غلام نے کہا ایام خالیہ کا روزہ ہے، یعنی خالی دنوں کا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بنائیں گے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ دنیا کے اندر جو لوگ ایام خالیہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، فرائض اور واجبات کے علاوہ دوسرا روزہ رکھا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ بلائیں گے اور بلا کر کے فرمائیں گے کھاؤ پیو اس عمل کے بدلے جو تم نے ایام خالیہ میں انجام دیے تھے، اس کے بدلے میں تم کھاؤ پیو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو جنگلوں میں صحراؤں میں بھی خدا کو ہر وقت یاد رکھتا۔ اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا لینا نہیں چاہ رہے تھے، اس کو آزمانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور خیال آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ان سے بکرا مانگ رہے ہیں کہ لاؤ کھائیں گے، کاٹیں گے، کھائیں گے ہم لوگ۔ تو مقصد ان کا صرف یہ تھا اس صحرا میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس غلام کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کو آزمانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں پہرا دے رہے تھے، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی بیٹی صبح ہو گئی، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، دودھ میں پانی ملانے سے میں نہیں ملاؤں گی۔ باپ ماں کہہ رہی ہے بار بار بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، پانی ملا دے، کچھ پیسے زیادہ آئیں گے۔ تو بیٹی کہہ رہی کہ نہیں، پانی میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ تو ماں کہہ رہی ہے کہ یہاں امیر المومنین کہاں ہے؟ امیر المومنین تو اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے بازو میں کھڑے ہو کر کے ماں بیٹی کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ تو بیٹی کہہ رہی کہ اگر امیر المومنین نہیں ہے تو امیر المومنین کا خدا تو یہاں ہے، اس کا خدا تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار پر نشان لگا دیا، صبح ہو گئی، دربار قائم ہوا، اپنے آدمی کو بھیجا جا کر کے ماں بیٹی کو بلا کر کے لاؤ۔ جب یہ دونوں ماں بیٹی آئی تو ماں بیٹی پر ایک قسم کا خوف تھا، ہیبت طاری کی کہ پتہ نہیں کس جرم کی بنیاد پر ہم لوگوں کو طلب کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انسان، شیطان بھی کانپتا تھا، انسان تو کیا سوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اور روم اور ایران کے شہنشاہوں پر کپ کپی طاری رہتی، ہر وقت ڈر اور خوف طاری رہتا تھا۔ تو یہ دونوں ماں بیٹی آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بیٹی رات کو جو تو کہہ رہی تھی پھر سے ایک مرتبہ وہ جملہ ادا کر۔ تو وہ ڈر گئی، لیکن حضرت عمر فاروق نے اس کی ہمت بندائی، بیٹی وہی بات تم ایک مرتبہ پھر سے کہو کہ اگر عمر فاروق نہیں دیکھ رہا تو عمر فاروق کا خدا تو دیکھ رہا۔ اس نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے جس کا نام حضرت عاصم تھا، اس عاصم کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ طے کیا، دودھ والی کی بچہ۔ آج ہم لوگ کر سکتے کیا؟ ہم لوگ تو اپنے اونچے مقام، مالدار، پیسے والی بچوں کو ڈھونڈتے رہتے، اسی فکر میں رات دن ہم ڈھونڈتے رہتے، اسی فکر میں ہمارے بچے بچیاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے، اچھا رشتہ ملنا، پیسے والا ملنا، خوب فرنیچر سامان آنا، یہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کیا۔ پتا ہے پھر آپ کو اس نسل میں، اس خاندان میں اللہ نے ایک ایسی بچی عطا فرمائی، اور اس بچی سے ایک ایسا بچہ اللہ نے عطا فرمایا جس بچے نے صرف 2 سال 3 مہینے میں
جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، 2 سال 3 مہینوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ساری دنیا میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا، شیر، بھیڑیا، گنجے، بکرے، جانور سب مل کر کے پانی پیتے تھے، ایسا عدل و انصاف قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق کی اس نیت کی برکت سے اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی، ساری دنیا پر اس نے حکمرانی کی، 2 سال 3 مہینوں میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ بھیڑ، بکرے، بکریاں سب مل کر کے ایک ہی گھاٹ میں پانی پیتے تھے۔ جب ایک مرتبہ اچانک دیکھا ایک آدمی نے کہ بھیڑیے نے بکرے پر حملہ کر دیا، دیہاتی آدمی، اس کو کوئی علم نہیں، لیکن اس نے کہا کہ ارے بھیڑیے نے بکرے پر حملہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو کیسا معلوم ہوا؟ تو اس دیہاتی آدمی نے کہا، اعرابی نے کہا کہ آج سے پہلے 2 سالوں تک میں نے دیکھا بھیڑ بکرے سب ایک ساتھ پانی پیتے تھے، اور آج بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل و انصاف ختم ہو گیا اور عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بات کو نوٹ کر کے لوگوں نے رکھا اور تحقیق کی، تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعتاً انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ہے تقوی والی زندگی۔ لوگوں نے مرتے وقت ان سے کہا بھی کہ ارے صاحب آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ وراثت میں چھوڑ جاؤ، زمین جائیداد وغیرہ، کچھ گورنر وغیرہ بنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا نیک ہے، صالح ہے، تو مجھ کو کسی ملک کا گورنر، کسی زمین جائیداد کا مالک بنانے کی ضرورت ہے، اللہ اس کا والی ہے، اللہ اس کی نگہبانی کرے گا۔ اور اگر وہ برے میرے بیٹے ہیں تو میں اس کی برائی میں شریک ہونا نہیں چاہتا۔ اور دوسری طرف حشام بن عبد الملک جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو مرتے وقت لاکھوں درہم اور دینار چھوڑے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پورے بیٹے ان کے مرنے کے بعد ملکوں کے گورنر بنے، حکمراں بنے، اور حشام بن عبد الملک جس نے اپنے بیٹوں کے لیے زمین جائیداد چھوڑی تھی، لاکھوں لاکھ دینار اور درہم چھوڑے تھے، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ سارے بچے قلاش ہو گئے، مفلس ہو گئے، ان کے بچے مسجد اور گلیوں میں، کوچوں میں اور علاقوں میں جا کر کے کٹورا لے کر کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ نوبت آ گئی۔ میں تاریخ کے حوالے سے یہ واقعات بیان کر رہا ہوں، اور کل ہی میں نے یہ بات پڑھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے پورے بیٹے گورنر بنے، بادشاہ بنے، اور ادھر ادھر کے مالک بنے زمین جائیداد کے، اور حشام بن عبد الملک ان کے بیٹے کٹورا لے کر کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہے تقوی کی برکت۔ اللہ تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر انسان کو دنیا کے اندر بھی ترقی عطا فرماتے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کی بنیاد پر ترقی عطا فرمائیں گے۔ وقت کی گنجائش نہیں، ورنہ بہت سارے واقعات انشاءاللہ ہے کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تقوی والی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا آسانیاں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسی کیسی مشکلات میں، کیسی کیسی پریشانیوں میں کیسی کیسی راہیں ہموار کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاقی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔